جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید سے پہلے ہی ڈیپ فریزروں کی فروخت بڑھ جاتی ہے. سڑکوں تک پہ مارکیٹوں کے اندر ڈیپ فریزر رکھے ہوئے ہیں، دکانوں سے باہر نکل جاتے ہیں لوگ ڈیپ فریزر خریدیں. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ڈیپ فریزر خریدیں، اس میں محفوظ بھی کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سال سال گھر تک اس میں پڑا. ابھی آپ کے گھروں میں ڈیپ فریزروں کی صفائی ہوئی ہوگی آئندہ کے اسٹاک کے لیے، تو آپ پر یہ حیرت بھی واضح ہوئی ہوگی کہ اس میں نیچے سے تہ میں سے پچھلے سال کا بقرعید کا گوشت نکل رہا ہے. تو بھائی ایسا قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے مصنوع طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے، ایک حصہ آپ غربا اور فقراء میں تقسیم کریں، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ اپنی ضرورت کے لیے اسے استعمال کریں. اسے کچھ دنوں تک استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ہم اس کو رکھ کر بھول جائیں اور وہ مہینوں پڑا رہے. اس کا حق یہ ہے کہ اسے خرچ کر دیا جائے، اسے استعمال میں لایا جائے. اور آج ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی غریب گھرانہ ہے، وہاں وہ پہنچ جائے گا، وہ اسے استعمال کر لیں گے، ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کے حق میں کتنی عظیم الشان ہوگی، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. تو ہم اس کی کوشش کریں. اسی طریقے سے قربانی میں قربانی کی کھال بھی ہے. چنانچہ وہ قربانی کی کھال چونکہ قربانی کا جز ہے، وہ گائے سے الگ نہیں ہے، وہ بکرے سے الگ نہیں ہے، وہ اسی جانور کا حصہ ہے جسے آپ نے قربان کیا. چنانچہ اس پر بھی شریعت کے احکام ہیں. جیسے آپ اگر 4 سال کا اونٹ ذبح کرنا چاہیں، قربانی نہیں ہو، 5 سال شریعت کا حکم. اگر آپ گائے کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ 1 سال یا 1.5 سال کی گائے کی قربانی نہیں ہوگی، 2 سال شریعت کا حکم. اگر آپ بکرا بکری کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ 8 مہینے 9 مہینے کے بکری کی قربانی نہیں ہوگی، 1 سال کا شریعت کا حکم. دمبے اور بھیڑ کی قربانی کر رہے ہیں، اس میں بھی 1 سال کی شرط، لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر دمبا فربا ہے اور 1 سال جیسا لگتا ہے تو اگر 9-10 مہینے کا ہے تب بھی اس کی قربانی کی جاتی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا ہر جگہ کہ وہ ناقص نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، وہ کان کٹا ہوا نہ ہو، وہ فلاں، سارے احکام شریعت کے. اسی طرح سے اس کی کھال کے لیے بھی شریعت کا حکم ہے کہ اس کھال کو بھی آپ مستحقین ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی میں نقص آ جائے، کمی آ جائے. چنانچہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قربانی کی کھال ہم خود سے اس کا اہتمام کریں کہ ہم مدرسے میں لا کر طلبہ کے لیے اسے دے دیں. جامعہ فاروقیہ آپ کے سامنے ہے، اس کی خدمات آپ کے سامنے ہیں. پورے محلے، علاقے اور پورے ملک اور دنیا جہان کی خدمت آپ کے اس جامعہ فاروقیہ سے اللہ رب العزت لے رہے ہیں. ساری دنیا میں جامعہ کے مظلم موجود اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کسی بھی موقع پر اگر کوئی تعاون کیا تھا، چاہے آپ بھول گئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے. چنانچہ اس کا بھی اہتمام فرمائیں. اور اسی طریقے سے جو گوشت ہے اس میں بھی اس کی کوشش کریں کہ جو حصہ آپ تیسرا نکالتے ہیں غربا اور فقراء کے لیے، اس میں سے آپ جامعہ کے طلبہ کے لیے آ کر پیش کریں کہ وہ اس کو استعمال کریں. چنانچہ اس سے بھی آپ کو اجر اور ثواب حاصل ہو. اس کے بعد ایک جو اہم بات ہے وہ اب اس نماز عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے کہ یہ 2 رکعتیں ہیں، اور ہمیں عید الاضحیٰ کی 2 رکعتوں کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نیت کریں کہ 2 رکعتیں ہم پڑھیں گے
عید الاضحیٰ کی پڑھیں گے اور 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ بہت سہل اور آسان ہے کہ ان 6 میں سے 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں زائد دوسری رکعت۔ پہلی رکعت کے اندر جو طریقہ ہے وہ یہ کہ امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو ہم ہر نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں داخل ہوتے ہیں، ایسی اس نماز میں تکبیر تحریمہ سب سے پہلے کہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر امام 3 زائد تکبیرات کہیں گے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر خاموشی سے امام کی قراءت سنیں گے اور رکوع اور سجدے کریں گے اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو قراءت سنیں گے اور دوسری رکعت کے آخر میں جب ہم رکوع میں جانے والے ہوں گے اس سے پہلے 3 تکبیرات زائد ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجدوں سے اور نماز سے ہم فارغ ہوں گے اور نماز سے فارغ ہو کر دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر تسلی اور اطمینان سے ہم عید کا خطبہ سنیں گے۔ عید کا خطبہ سننا بھی لازم ہے، اس میں باتیں کرنا، اس میں اٹھ کے چلے جانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تسلی اور اطمینان سے دونوں خطبے سنیں گے اور اس طرح یہ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ اور سلسلہ مکمل ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، آپ بھی ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، یہ تکبیر زائد ہے اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ اور اب امام کی تلاوت اور قراءت سنیں گے، رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس میں ہم قراءت سنیں گے اور جب رکوع کا مرحلہ آئے گا تو اس سے پہلے امام 3 دفعہ تکبیر زائد کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع سجدہ اور بقیہ نماز مکمل کریں گے۔ تو آپ حضرات اس طریقے کے مطابق کیجیے اور اب صفحے بنا لیجیے۔ جو حضرات باہر سے آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اوپر تمام منزلوں میں جگہ ہے، وہاں جانے کا اہتمام فرمائیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو راستہ ہے اوپر جانے کا دروازوں سے پہلے دروازوں کے بعد اسے خالی رکھیں تاکہ آنے والوں کو دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری اور تیسری منزل میں بھی اس کا اہتمام فرمائیں کہ راستے کشادہ رکھیے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ صف بندی کا اہتمام فرمائیں، آگے بڑھ کر نماز پڑھنا اس میں اجر زیادہ ہے، یہ سوچ کر کے نکلنے میں آسانی ہوگی، ہم دروازے کے پاس کھڑے ہوں تو اس سے آنے والوں کو تکلیف اور پریشانی ہوگی۔ راستے کھلے رکھیے اور اوپر جانے والوں کے لیے دروازوں سے پہلے دروازوں کے بعد کشادگی چھوڑ دیجیے
ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ और परेशानी न हो। पूरे रास्ते नीचे से ऊपर जाने के उसे खाली रखें ताकि ऊपर जाने वालों को तकलीफ और परेशानी न हो। सफ़े बना लीजिए, मिल कर खड़े हों और सब बंदी का एहतमाम फरमाएं। नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما جان کر کیے گئے جانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جو آپ کی مخلوق کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم نازل فرما اپنی مدد و نصرت نازل فرما اے اللہ حاضرین کی تمام حاجات اپنے فضل سے کرم سے پوری فرما حاضرین کی تمام ضرورتیں اپنے فضل سے کرم سے پوری فرما اے اللہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمان آزمائش اور پریشانیوں کا شکار ہیں اپنا فضل اور کرم نازل فرما کر اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی حدود کی بھی حفاظت فرما اس کی نظریاتی حدود کی بھی حفاظت فرما اے اللہ تمام مشکلات کی اپنے فضل سے کرم سے عافیت کا معاملہ فرما تمام مشکلات کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما ایک ایک مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے کرم سے اپنے فضل سے کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال اور مبارک رزق عطا فرما مبارک روزگار عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما ان سب کی کامل مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما سب کے درجات بلند سے بلندتر فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودفن علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمله يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: من كل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين وعن جميع بناته الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلطان المسلم العادل ظل الله في الأرض. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. आप सब हज़रात को ईद उल अज़हा मुबारक हो।